السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد اور استغفار کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی آپ ضرور کریں جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ تہجد اور استغفار کے ساتھ اس کا اہتمام کر لیں گے تو یقین جانیے آپ دنیا کے اندر چین، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آپ کی مالی پریشانی اور مصیبت اور اسی طرح تنگیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور تہجد استغفار بھی اللہ رب العزت آپ کا بہت خوبصورتی کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ عبادت ہے صبر یعنی غصے پر کنٹرول، غصہ پی جانا۔ آج معاشرے میں آپ غور کریں، دیکھیے غصے کا آ جانا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کو غصہ آتا ہے، بلکہ ہر مخلوق کو غصہ آتا ہے، ہر مخلوق کو۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پیدا کی ہے مخلوق کے اندر۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، کہ غصے کی جو ابتدا ہے وہ ایک جنون ہے، وہ ایک پاگل پن ہے۔ یعنی انسان غصے میں آ کر ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں نے یہ کیا کر دیا، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو غصے کو پی جانے کے بڑے بڑے فائدے ہیں جو احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اور غصہ پی جانا یہ ایک بڑی عبادت ہے جس کو دوسری طرح سے صبر بھی کہہ سکتے ہیں، صبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کڑوا گھونٹ پی جانا، غصے پر کنٹرول کر لینا، یہ بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں۔ معاشرے پر آپ غور کریں گے نا تو معاشرے میں جتنے بھی طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں، یا رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، یا تجارتیں اور اسی طرح سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، وہ ساری کے ساری غصے کی بنا پر بڑھتی ہیں۔ یہ سارے کام غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے طلاق کے معاملات جو کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں بھی غصے پر قابو نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ تو غصے کو پی جانے کے بڑے بڑے انعام حدیث شریف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میں 4 بڑے انعام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 بڑے فائدے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی میدان میں، تو اللہ رب العزت اس کو 4 انعامات سے نوازے گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا انعام ہے امن اور سکون، یعنی جو شخص غصے پر کنٹرول کر لے گا اس کو امن نصیب ہوگا اور سکون ملے گا۔ دیکھیے حدیث شریف، من قضم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔ جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ پی جائے اور انتقام لینے اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی وہ غصہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ غصہ پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا، محض اللہ کے لیے ضبط کیا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ایمان، سکون اور امن سے بھر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے غصہ پینے کی، کتنی بڑی عبادت ہوگی آپ سوچئے۔ یعنی سکون بھی دے گا اور ایمان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ یہ پہلا انعام اس شخص کو حاصل ہوگا جو غصہ پی جاتا ہے۔ دوسرا انعام، اپنی پسند کی حور کا انتخاب کرے گا وہ شخص، اپنی پسند کی حور کا انتخاب۔ حدیث شریف دیکھیے، جس کو غصہ آئے اور وہ پی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا، حتی یخیرہ من ای الحور شاء، تم جس حور کو چاہو انتخاب کر لو، اپنی پسند کی چھانٹ لو، آج تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ملے گا، آج تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ جو غصے پر اس نے صبر کیا، کنٹرول کیا، غصے کو پی گیا، کڑوے سے کڑوا گھونٹ وہ پی گیا، تو اس کا انعام آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے دے گا کہ اپنی پسند کی حور سے شادی کر لے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز اس شخص کو حاصل ہوگا۔ حدیث شریف دیکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، من کان اجرہ علی اللہ، جس کا کوئی حق اللہ کے ذمے ہو، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے، فلا یقوم الا انسان عفا، بس کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے
جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص اعزاز سے اس کو نوازے گا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے جنت میں اونچے محل اور بلند درجات اس کو نصیب ہوں گے۔ حدیث شریف دیکھیے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی نرمی کا معاملہ کرے۔ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، لیکن تم قریب جاؤ، تم دلوں کو جوڑنے والے کام کرو، دلوں کو توڑنے والے نہیں۔ زبان کا اچھا استعمال کرو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، یہ صبر اور اسی طرح غصے پر کنٹرول یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ اس کو بھی ضرور اختیار کریں، تہجد استغفار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔